بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی بیٹی ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دل کی سیاہی کیسے دور ہو۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بظاہر مجنون تھا، ظاہر تو ایسے ہی لگتا تھا، کملا سا لگتا تھا، مجنون جیسے پھرتا رہتا، کملا سا لگتا تھا، مجنون تھا، مگر باطن محبت الہی کی دولت سے مالا مال تھا۔ یعنی اس کا باطن تھا نا، ظاہر میں تو ایسے لگتا تھا مجنون سا، مگر جو اس کا اندر تھا، جو باطن تھا، باطن اندر کو کہتے ہیں، اندر کی چیزوں کو، اس کا باطن تھا نا محبت الہی سے سرشار تھا، مالا مال تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کے عشق میں چور ہے، مستغرق ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ تو نے محبت کرنے والوں کو قرب سے نوازا لیکن مجھے دور کر دیا، میرا گناہ کیا ہے؟ ان کو تو نے اپنے وصال عطا کیا اور مجھے ہجر و فراق سے دوچار کیا، انہوں تو اپنے قریب کر لیا اور مجھے دور کر دیا۔ ہائے میری مصیبت، تو نے ان کو قیام کے لیے بیدار رکھا اور مجھے سلائے رکھا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، یعنی قیام کے لیے سمجھ گئے اس چیز کو، قیام کہتے ہیں جو لوگ قیام کرتے ہیں نا، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اسے قیام کہتے ہیں، کہ تو نے انہیں قیام میں لگا رکھا، قیام عطا کر دیا اور مجھے سلائے رکھا۔ رات کو اٹھ کر قیام کہتے ہیں نا، پچھلی رات یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں تو قیام عطا کر دیا مگر مجھے سلائے رکھا، مجھے جاگ ہی نہ آئی، افسوس ہے مجھ پر۔ ہائے میری رسوائی، ہائے میری ضلالت، تو نے ان کو سحر کے وقت مناجات کی لذت آ کی اور مجھے محروم کا۔ سبحان اللہ، مناجات اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا، دکھ کی باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تار لگی ہوتی ہے، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں گنہگار ہوں، مگر تیری رحمت تو بڑی سی ہے نا، تو تو بڑا ہے نا، میں چھوٹا ہوں، تو تو سچا ہے نا، اگر میں جھوٹا ہوں تو اپنی سچائی کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ اس طرح کی جو باتیں اسے مناجات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے اس سے محروم رکھا تو دوسرے لوگوں کو یہ چیز دے دی کہ وہ قیام کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ سے معافی کی باتیں کرتے ہیں، توبہ کی باتیں کرتے ہیں۔ ہائے میرا دکھ، پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میرے جسم کے پرسکون اعضاء پر کب کبھی طاری ہوگی۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی باتیں سن کر تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا پشیدہ عشق جوش مارنے لگا، تو میرا بھی عشق چھپا ہوا تھا نا۔ کئی لوگوں کے عشق چھپے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ کسی چھپے ہوئے کوئی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ میرا بھی جو سویا ہوا عشق ہے نا، وہ جوش مارنے لگا، ابلنے لگا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان یہ رونا کیسا ہے، تو کیوں رویا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے ذوالنون مجھے بتائیے کہ کپڑے کی میل تو پانی اور صابن سے دور ہو جاتی ہے لیکن دل کی سیاہی کیسے دور ہو؟ یعنی کپڑا جو ہوتا ہے نا اسے صابن سے دھو لیتے ہیں، سرف سے دھو لیتے ہیں، مگر جو اندر کی میل ہے وہ کیسے دور ہو؟ وہ تو صابن وغیرہ سے صاف نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی اسی کی تلاش میں ہوں، یعنی میں نے اس شخص سے کہا کہ میں بھی اسی چیز کی تلاش میں ہوں کہ اندر کی سیاہی کیسے ختم ہو، جس کی تلاش میں تو ہے۔ سبحان اللہ، مجھے اس نوجوان کے واقعہ سے بڑی حیرانگی ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں قرار پکڑ لیتی ہے، یعنی کہ دلوں میں آ جاتی ہے نا، پیدا ہو جاتی ہے، تو انہیں محبوب حقیقی کے انوار سے روشن کر دیتی ہے۔ محبت کی بدولت دل میں سات ثمرات پھیلتے ہیں، یہ 7 قسم کے پھل پھیلتے ہیں جن کے بغیر معرفت الہی کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔ وہ کون سے 7 ثمرات ہیں؟ نمبر 1، نجد میں اخلاص پیدا ہو جاتے ہیں۔
نیچے صاف ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 خششت الہی، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے بندے کے اندر۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہو جاتی ہے کہ یہ میں کلام پڑھوں گا، نیکی کا کام کروں گا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تو مجھے ثواب ملے گا، یہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 4 اس کے ساتھ سچا رہنا، یعنی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، سچا رہنا پسند کرتا ہے، سچائی والا بن جاتا ہے۔ نمبر 5 اسی پر توکل کرنا، اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، کیوں کہتا ہے روزی کیسے ملے گی، کوتا میرا اللہ وارث ہے، اللہ روزی دے گا، روزی اللہ پر توکل آ جاتا ہے، اس نے مجھے نا کھلا کے سلانا ہے، بھوکا نہیں سلانا، اس پر توکل پورا آ جاتا ہے۔ نمبر 6 اس سے اچھا گمان رکھنا، یعنی اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ کو اچھا سمجھنا، یعنی اللہ فرماتا ہے جیسا مجھے سمجھو گے ویسے ہی پاؤ گے، اچھا سمجھو گے تو اچھا پاؤ گے نا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، اچھا خیال رکھنا۔ نمبر 7 اسی کی طرف لگن و شوق ہونا، یعنی اسی کی طرف لگن گاہ رکھنا، اسی کی محبت میں لگے رہنا۔ جس طرح 10,007 اشیاء کے بغیر چراغ نہیں جلتا، جیسے نمبر 1 زناد، وہ پتھر جن کو رگڑ کر آگ نکالی جاتی ہے، نمبر 2 پتھر، نمبر 3 آگ پکڑنے والی وہ کوئی چیز مثلا کپڑا، نمبر 4 گندک، نمبر 5 چراغ دان، نمبر 6 تیل، نمبر 7 فتیلہ بتی کو کہتے ہیں، چراغ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح مذکورہ 7 چیزوں کے بغیر معرفت الہی کا چراغ بھی روشن نہیں ہوتا، یعنی چراغ روشن کے لیے پہلے چیزیں بیان کی گئی نا آپ، اسی طرح جو پہلے چیزیں بیان کی ہیں وہ محبت الہی والی چیزیں ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے بغیر چراغ روشن کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر تو اپنے رب کے مشاہدے کے لیے اپنے دل کے چراغ کو روشن کرنا چاہتا ہے تو تیرے لیے سخت کوشش کا زناد، تکالیف جھیلنے کا پتھر، عشق کی آگ، محبت کی گندک، توکل کا چراغ دان، فکر کا تیل اور صبر کا فتیلہ ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے گریہ و زاری کی زنجیر میں چراغ کو لٹکا دے تو اس طرح تیرے دل میں نور الہی روشن ہوگا اور تو جمال الہی کا مشاہدہ کر لے گا۔ تو بہن بھائی اور بیٹے اور بیٹی ہو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سچی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔